ناظرین اکرام، انسانی تاریخ جتنی قدیم ہے، قربانی کی تاریخ بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر اس قربانی کا آغاز کب سے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ جب حابیل پیدا ہوئے تو ان کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور جب قابیل پیدا ہوا تو اس کے ساتھ بھی ایک لڑکی پیدا ہوئی، اور یہی دستور تھا جب بھی حضرت اماں حوا علیہ السلام کے ہاں اولاد ہوتی تو ایک ہی رحم مادر میں دو اولادیں پروان چڑھتی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ اور جب یہ بلوغت کو پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ حابیل کی بہن کی شادی قابیل کے ساتھ ہوگی اور قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ ہوگی، کیونکہ جو ایک ہی رحم مادر سے جنہوں نے پیدائش جن کی ہوئی تھی، جنہوں نے ولادت پائی تھی، ان کا آپس میں شادی کرنا جائز نہیں تھا۔ لیکن قابیل ہٹ دھرمی پر اتر آیا اور قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ کیونکہ یہ لڑکی یا یہ میری بہن ایک ہی رحم مادر میں ہم دونوں پروان چڑھے ہیں، لہٰذا میرا اس پر زیادہ حق ہے اور میں اسی سے شادی کروں گا، کیونکہ وہ بظاہر بہت حسین اور خوبصورت تھی۔ اور اس نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود جب وہ باز نہ آیا تو آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، تم دونوں حابیل اور قابیل دونوں اپنی اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی رب تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی، قبول ہوگی، اس کی شادی اسی کے مرضی کے مطابق کر دی جائے گی۔ حابیل کیونکہ مویشی چراتے تھے تو وہ قربانی کی غرض سے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے اپنے ساتھ ایک جانور لے کر آئے۔ مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت میں آتا ہے کہ گائیں پیش کی، ایک روایت میں آتا ہے کہ مینڈھا پیش کیا، ایک روایت میں آتا ہے کہ بکری پیش کی۔ لہٰذا وہ ایک جانور رب کی بارگاہ میں قربانی کی غرض سے پیش کرنے کے لیے لے آئے۔ قابیل کیونکہ کاشتکار تھا تو وہ وافر مقدار میں اپنے ساتھ گیہوں اور گندم لے کر آیا، اور دونوں کی جب قربانی پیش کی گئی، اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ آسمان سے ایک بجلی نما چیز آتی اور وہ جس کی قربانی رب تعالیٰ نے قبول کرنا ہوتی وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتی، اور جس کی قبول نہ کرنا ہوتی اس کو وہیں پر چھوڑ جاتی۔ آسمانی بجلی آئی، حضرت حابیل کی قربانی کو اس نے اپنے ساتھ لیا اور واپس چلی گئی، اور قابیل کی اس قربانی کی چیز کو اس نے وہیں پر چھوڑ دیا۔ اس کا گیہوں اور گندم وہیں پڑا رہا، جو اس بات کی علامت تھی کہ رب تعالیٰ نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کیا ہے، اور اب حضرت حابیل جو ہیں وہ قابیل کی بہن سے ہی شادی کریں گے، اور قابیل کو حضرت حابیل کی بہن سے شادی کرنا پڑے گی۔ لہٰذا ناظرین، اس طرح اس قربانی کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ انسانی تاریخ کی ابتدا سے ہی قربانیوں کا یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب اس قربانی کو ایک مثالی نمونہ بننا تھا۔ اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل، اپنے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، جو کہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی زائد عمر کے تھے، لیکن آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ آپ نے رب تعالیٰ سے دعا کی کہ اے رب، مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ تو چنانچہ آپ کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو کہ نیک بھی تھے، صالح بھی تھے، حسین اور خوبصورت بھی تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دل و جان سے زیادہ پیارے تھے، اور حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے بھی لخت جگر تھے۔ ناظرین، ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب دکھایا گیا کہ وہ اپنے ہی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیر رہے ہیں۔ آپ بڑے تعجب میں پڑے، بڑے حیران ہوئے، اور آپ نے وہ پورا دن اس خواب کو دیکھنے کے بعد سوچ بچار میں گزار دیا۔ اسی لیے اس 8 ذی الحج کو ہم یوم ترویہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ سوچ بچار کا دن ہے، غور و فکر کا دن ہے۔ اگلی رات یعنی کہ 9 ذی الحج کی شب میں آپ نے پھر سے وہی خواب دیکھا جس میں آپ کو دکھایا گیا کہ آپ اپنے ہی بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہی ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں، اور آپ سمجھ گئے کہ کیونکہ یہ جو نبیوں کو خواب آتا تھا یہ دراصل اللہ کی طرف سے وحی ہوتی تھی، حکم ہوتا تھا، پیغام ہوتا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آج یہ یقین ہو گیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی رب تعالیٰ آپ سے مانگ رہا ہے، تو گویا کہ آپ نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ یقیناً اب میں اللہ کے اس حکم کی پیروی کرتے ہوئے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اور یہ جو 9 ذی الحج ہے، اس کو اسی لیے یوم عرفہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ ارادہ کرنے کا دن ہے۔ اور پھر تیسری شب یعنی کہ 10ویں ذی الحج کی شب رات پھر سے تیسری بار آپ کو یہ خواب دکھایا گیا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ تیسرا دن یعنی کہ 10 ذی الحج ہے کہ آج آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا تھا، اسی لیے اس کو یوم نحر یعنی کہ ذبح کا دن یا قربانی کا دن کہتے ہیں۔
اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت بی بی ہاجرہ سے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرو، میں ان کو اپنے ساتھ دعوت میں لے کر جا رہا ہوں۔ بی بی ہاجرہ نے خوشی خوشی دونوں باپ بیٹے کو روانہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر منی کی وادی میں پہنچے اور ان سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے لخت جگر، رب تعالیٰ تیری قربانی چاہتا ہے کہ میں تجھے ذبح کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کروں۔ یہ قربانی کا تقاضا رب کی بارگاہ سے مسلسل 3 راتوں سے مجھ سے کیا جا رہا ہے۔ اب آپ خود سوچئے ناظرین کہ کوئی بھی بیٹا ہوتا، کوئی بھی اولاد ہوتی تو وہ کیا کہتی کہ ابا جان میرا کیا قصور، کس بات کے لیے آپ مجھے ذبح کریں گے، مجھے تو انتہائی تکلیف سے گزرنا پڑے گا۔ لیکن ایسی کوئی بات حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہیں کہی، بلکہ عرض کیا کہ ابا جان رب تعالیٰ آپ سے جو کام لینا چاہتا ہے، رب تعالیٰ جو کچھ بھی آپ کو حکم دیتا ہے آپ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیے گا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے یہ دیکھ کر کہ ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام رب کی رضا میں کس قدر راضی ہے، اور ان سے کہہ رہا ہے ابا جان جو رب چاہتا ہے آپ کر گزریے، کس قدر وہ تیار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہاں تک ہے کہ جب آپ ان کو ذبح کرنے کے لیے اس جگہ لے کر گئے جہاں پر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب کی بارگاہ میں قربانی کے لیے پیش کرنا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیارے ابا جان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے گا تاکہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو آپ کے ہاتھ میں کوئی جنبش پیدا نہ ہو، آپ کا ہاتھ کپ کپائے نہیں، اور ابا جان آپ مجھے منہ کے بل لٹائیے گا تاکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور آپ کے ثواب میں ذرا سی بھی کوئی کمی آئے، اور ابا جان میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے گا، میں نہیں چاہتا کہ جب آپ مجھے اللہ کی راہ میں قربان کریں تو مجھ میں ذرا سی بھی جنبش پیدا ہو، میں اپنے ہاتھ پاؤں چلاؤں اور میرے ثواب میں کوئی کمی آ جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لٹاتے ہیں، آنکھوں پہ پٹی باندھتے ہیں اور آپ کو منہ کے بل لٹا کر آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں، چھری کو تیز کرتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر رکھتے ہیں، اور جیسے ہی چھری چلاتے ہیں، ناظرین یہ نہیں ہے کہ چھری چلانے سے پہلے کچھ ہوا، بلکہ جب آپ نے چھری چلا دی تو پھر ندا آئی کہ اے ابراہیم، اے میرے خلیل، اب بس کر، تو اپنے امتحان میں پاس ہو گیا، تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی آپ وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر پھیرنے لگے، رب تعالیٰ نے فوراً جبرائیل کو دوڑایا اور وہ جنت سے ایک مینڈھا لے کر آئے جس کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ لٹا دیا گیا، اور چھری پھیرنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس کو ذبح کیا تھا وہ ان کا لخت جگر نہیں بلکہ وہ تو ایک مینڈا تھا، اور ان کا لخت جگر ان کا پیارا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہوئے مسکرا رہے تھے اور ان کے ساتھ جبرائیل بھی کھڑے ہوئے تھے۔ ناظرین غور کیجئے اس واقعے پہ، جو صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی نظر آتی ہیں ان کی ترجمانی کیا بہترین انداز میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ اور جو صفات با کمال حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہمیں نظر آئیں، گویا کہ اقبال کیا خوبصورت انداز میں ان جذبات کی اور اس فرما برداری کی اور اللہ پر فنا، اللہ کے لیے فنا ہو جانے کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو انداز اسماعیل علیہ السلام نے اپنایا اس کی بہترین ترجمانی اقبال نے ان الفاظ میں کی کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔
नाज़रीन, जो कुर्बानी आज रब की तौफीक से मैं और आप करते हैं, दरअसल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस प्यारी सुन्नत की अदा को बार बार दोहराने का अमल है, जो रब ताला को इतना पसंद आया कि अपने प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर इसको वाजिब करार दिया गया। और ता क़यामत दुनिया भर में मुसलमान रब ताला की बारगाह में 10, 11 और 12 ज़िलहज को अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हैं और करते रहेंगे, ताकि वो रब की रज़ा का परवाना हासिल कर सकें। और वो अदा जो सुन्नत इब्राहीमी है, जो रब ताला को इतनी महबूब हुई, इतनी पसंद आई, उसको बार बार इसको दोहराया जाता रहेगा। रब ताला की रज़ा का परवाना हासिल करने के लिए लोग अपनी इन कुर्बानियों को पेश करते हैं। आप यकीन करें, जब भी आप कोई जानवर ज़िबा करते हैं तो एक एहसास है जो आप में पैदा होना चाहिए, और अगर वो एहसास पैदा ना हो तो कुर्बानी करने का मज़ा ही नहीं। आपने कुर्बानी की असल रूह को हासिल ही नहीं किया। हम बज़ाहिर तो एक ज़बीहा को कुर्बान करते हैं, गाय, बैल, ऊँट और बकरा या बकरी कुर्बान करते हैं, लेकिन हमारे दिल में ये एहसास, ये जज्बा होना चाहिए कि ए मौला, आज तेरे हुक्म पर हम इस ज़बीहा को कुर्बान कर रहे हैं, तेरे दीन की बका के लिए, तेरे दीन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तेरे हुक्म की पैरवी के लिए। कल अगर हमें इसी तरह अपनी गर्दनों को भी कटाना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। आज ये ज़बीहा तेरी बारगाह में हाजिर है, कल इस दीन इस्लाम को अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो मौला हमारी गर्दनें भी तेरे इस दीन के लिए हाजिर हैं। नाज़रीन, एक सवाल उठता है दिमाग में कि आखिर कुर्बानी किस किस पर वाजिब है या किस किस को कुर्बानी करनी चाहिए। तो याद रखिए, आसान लफ्ज़ों में, अगर आप मुसलमान हैं, आप आकिल हैं, बालिग हैं और आप साहिब निसाब हैं, चाहे आप मर्द या औरत हैं, आप पर कुर्बानी वाजिब है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि जैसे ज़कात में होता है कि आप अगर साहिब निसाब हैं तो माल पर आपने पूरा 1 साल गुजार लिया हो, बल्कि यहाँ तक मुफस्सिरीन और फुक़हा किराम बयान करते हैं कि अगर कुर्बानी का वक्त ख़त्म होने से कुछ घंटे पहले भी आपके पास इतनी रकम मैसर आ जाए कि आप कुर्बानी करने के काबिल हो जाएं या कुर्बानी आप पर वाजिब हो जाए, तो आपको कुर्बानी पेश करनी चाहिए। इस कदर इस पर ज़ोर दिया गया है। दूसरा एक सवाल ये भी उठता है कि अगर हम कुर्बानी का जानवर लेने जाएं तो वो कौन सी ऐसी बुनियादी शराइत हैं जो हमें कुर्बानी का जानवर लेते हुए अपने जहन में रखनी चाहिए। तो वो बहुत आसान है। अगर आप ऊँट ख़रीद रहे हैं कुर्बानी में पेश करने के लिए तो उसकी उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप बैल या गायें रब की बारगाह में पेश कर रहे हैं या भैंस पेश कर रहे हैं तो उसकी उम्र कम से कम 2 साल होनी चाहिए। और इसी तरह आप बकरा या बकरी या मेंढा या भेड़ दुम्बा अगर आप कर रहे हैं तो उसकी उम्र कम से कम 1 साल होनी चाहिए। अगर इन उम्रों से कम उनकी उम्र है तो फिर वो कुर्बानी के लिए पेश नहीं किए जा सकते। नाज़रीन, एक और बात का ख्याल रखें कि जब आप कुर्बानी का जानवर लें तो ये देख लें अच्छे अंदाज से कि उसमें कोई ऐब नहीं होना चाहिए, कोई कमी, कोई नुस्ख नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब है तो याद रखें, ऐबदार जानवर की कुर्बानी भी पेश नहीं की जा सकती, वो कुर्बानी कबूल नहीं होती। लिहाजा हमें इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और एक और चीज़ देख लें कि कुर्बानी के लिए आप जो चीज़ पेश कर रहे हैं, कि जो जानवर आप ख़रीद रहे हैं, वो दिखने में खूबसूरत होना चाहिए, फरवा होना चाहिए, क्योंकि जिस बादशाह की बारगाह में आप अपनी कुर्बानी पेश कर रहे हैं वो बादशाह बहुत अजीम है, उसकी बारगाह बहुत अजीम है। तो कोशिश करें जो कुछ भी रब ताला ने आपको तौफीक दी है, आप अच्छे से अच्छे अंदाज से अपनी कुर्बानी पेश करने की कोशिश करें। दुनियावी एतबार से आप इसको यूँ समझें कि अगर आपको ये बुलावा आए, ये इनविटेशन आए, ये दावत आए कि आपको फ़लाँ बादशाह ने बुलाया है अपने दरबार में और आपको उसके दरबार में कोई तोहफ़ा लेकर जाना है, तो नाज़रीन आप कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं उठा रखेंगे कि आप बेहतरीन से बेहतरीन तोहफ़ा आप उस बादशाह की बारगाह में लेकर जाएं। तो ये तो कायनात का बादशाह है जो हमसे ये तकाजा कर रहा है कि हम हर ज़िलहज की 10, 11, 12 को उसकी बारगाह में कुर्बानी पेश करें, जो कुछ भी उसने हमें तौफीक दी है। तो बहैसियत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अच्छे से अच्छे अंदाज में उस कायनात के बादशाह की बारगाह में अपनी कुर्बानी पेश करने की कोशिश करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हो क्या रहा है कि हम रब को राज़ी करने से ज़्यादा हमारा फोकस मखलूक को राज़ी करने में है कि हम बड़ी बड़ी स्पॉटलाइट्स लगाकर बैठ जाते हैं, हम नए नए नित नए तमाशे लगवाते हैं, लोगों को जमा करते हैं, बड़े बड़े टेंट लगाते हैं और जेवरात से अपने उस कुर्बानी के जानवर को आरास्ता करते हैं। हमारी कई हरकत व सकनात ऐसी होती हैं जो बराह रास्त लोगों को ये मैसेज दे रही होती हैं
کہ آپ اس قربانی کے جانور کو ریاکاری کے لیے لائے ہیں، دکھاوے کے لیے لائے ہیں، شو شاہ کے لیے لائے ہیں، نہ کہ آپ رب کو راضی کرنے کے لیے لائے ہیں۔ تو جتنے بھی میرے یہ بہن بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اپنی قربانی کا جانور لاتے ہوئے اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ ریاکاری جیسے کاموں سے بچتے ہوئے ایک خلوص نیت سے رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں گے، چاہے وہ 10,000 کی بھی قربانی ہو، میرا رب اس کو قبول کرے گا، اگر وہ خالص اس کی رضا کے لیے ہوگی۔ لیکن کیا فائدہ کہ آپ 10 لاکھ 20 لاکھ کا بیل لا کر رب کی بارگاہ میں قربان بھی کریں، لیکن آپ کا مقصد لوگوں میں شوشہ کرنا ہو، دکھاوا کرنا ہو اور ریاکاری ہو، تو پھر یہ اتنے لاکھوں ضائع کر کے آپ اپنی اس نیکی کو بھی ضائع کر دیں گے، آپ اپنے رب کی رضا کا پروانہ بھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب بھی قربانی کریں تو اپنے دل کو آپ ہر قسم کی ریاکاری سے، دکھاوے سے، شوشہ سے پاک کر لیں، اور آپ کا مقصد صرف اور صرف آپ کے رب کی رضا ہونا چاہیے۔ اور ایک اور فلسفہ ہمیں یہ آپ سے گفتگو کے دوران مجھے یہ بات یاد آئی، اور مجھے بہت افسوس رہے گا اگر یہ بات میں آپ سے شیئر نہ کروں، کہ جو قربانی ہے اس کا ایک اور فلسفہ ہے۔ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ ہر شخص کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی چیز ہمارے پاس ایسی ضرور ہوتی ہے کہ جو ہمیں جان سے زیادہ، جی جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اگر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جب تک ہم اس اسماعیل یعنی اپنی اس پسندیدہ چیز کی گردن پر چھری نہیں رکھتے، تب تک ہمیں اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوتی۔ تو آئیں ہم اس مال و دولت سے اپنے جی کو ہٹائیں، ہم اپنی اس آل و اولاد سے جو ہم اپنی ساری امیدیں جوڑ بیٹھے ہیں، ہم یہ ساری امیدیں اپنے رب سے وابستہ کریں۔ ہم ان ساری چیزوں کی پیار اور محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں، بلکہ اپنے دل کو اللہ کے عشق سے معمور کریں، کیونکہ اگر ہمیں رب مل جاتا ہے تو یاد رکھیں ہمیں سب مل جاتا ہے۔ یہی فلسفہ قربانی بھی ہے، اور مجھے یہ بزرگ کی بات بہت اچھی لگتی ہے جو میں نے آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کی۔ ایک اور آخری بات، اس ویڈیو کو ہم آخری مراحل میں یہ داخل ہو چکی ہے، اور ایک اور امپورٹنٹ بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قربانی کے دن ہوتے ہیں اور اس میں بچے آتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، جس طرح قربانی کے جانوروں کو دوڑایا جاتا ہے، باقاعدہ کمپٹیشن کیا جاتا ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے، ان کی دوڑ لگوائی جاتی ہے، ان کی ریس کے مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں، خدارہ آپ یہ قربانی کے جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے لائے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لائے ہیں۔ ان کا ایک تقدس ہے، ان کا ایک ادب ہے، آپ ان کی خدمت کریں، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کو آپ ٹہلا سکتے ہیں، لیکن جس انداز سے بدتمیزی کی جاتی ہے اور جس انداز سے شور شرابہ کیا جاتا ہے اور ان کی دم کو موڑا جاتا ہے، پیچھے سے چھڑی مار مار کر ان جانوروں کو دوڑایا جاتا ہے، خدا کا واسطہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت میں یہ جو ہمارے قربانی کے لیے پیش کیے جانے والے جانور ہیں، یہ اپنے کھر اور سینگوں سمیت یہ قیامت میں آئیں گے، اور یہ ہماری قربانیاں رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنیں گی، ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنیں گی۔ تو خدارہ تھوڑے سے مزے کے لیے، شیطان کو خوش کرنے کے لیے، شیطان کے وسوسوں میں آ کر خود بھی ان کاموں سے بچیں، اور اپنے بچوں کو بھی روکیں کہ وہ قربانی کے جانوروں کے ساتھ ہرگز ایسا نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنے پیسے خرچ کریں، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد ہم رب کی رضا کے بجائے ہمیں رب کی ناراضگی مل جائے۔ اور یقین کریں اگر ہم نے ان چیزوں سے رب کو ناراض کر دیا تو یہ قربانی تو ضائع ہوگی ہی ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ ہمیں اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے، کیونکہ جب رب ناراض ہو جاتا ہے تو پھر پوری دنیا بھی آپ کی ہو جائے وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، اور آپ سے پوری دنیا ناراض بھی ہو جائے، لیکن جب آپ سے رب آپ کا ہو جاتا ہے، جب آپ رب کے ہو جاتے ہیں تو پھر یقین کریں آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ اور ناظرین کرام، اکثر آپ دیکھتے ہوں گے مدارس میں، مساجد میں اس طرح کے بینرز آویزہ ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ اجتماعی قربانی میں حصہ لیں۔ تو عام طور پہ وہ لوگ کو جو کسی وجہ سے ان کو کوئی شرعی عذر ہے اور وہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے یا پھر اپنے ہاتھ پیر سے اتنی محنت نہیں کر سکتے وہ خود کا قربانی کا جانور لائیں اور اللہ کی بارگاہ میں ذبح کریں، ان کے لیے تو اس طرح کی اجتماعی قربانیوں میں حصہ لینا یہ کچھ سمجھ میں آتا ہے اور بہتر بھی محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس وجہ سے اکثر ایسے لوگ کہ جو قربانی کا جانور لا بھی سکتے ہیں، خود اسے ذبح بھی کر سکتے ہیں یا قصائی سے کروا سکتے ہیں،
اور پھر سارے انتظامات خود کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو اتنی جو ہے وہ توفیق دی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ ہمیں قربانی کا جانور لا کر ہمیں پھر کسائی کا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا، اس کو پیسے دینے پڑیں گے، پھر ہمیں اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، ہمیں اس کو چارہ کھلانا پڑے گا، ہمیں اس کو جہاں پر رکھنا ہے وہاں کا انتظام کرنا پڑے گا، پھر ہمیں اس کی جو گندگی ہوتی ہے قربانی کے بعد، جو خون پڑا ہوتا ہے اور جو آپ کو پتہ ہے علائشیں وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، اس کو صاف کرنا پڑے گا۔ ان تمام مشکلات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے یوں کہیے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ان کو بہت آسان راستہ، کمفرٹ زون کیا نظر آتا ہے کہ وہ کہیں پر بھی اجتماعی قربانی میں حصہ لیں، پیسے دیں اور اپنا گوشت پکڑیں اور جان چھڑائیں۔ ارے بھائی، آپ اللہ کا شکر یہ ادا کریں کہ آپ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اسماعیل علیہ السلام یعنی کہ آپ کے بیٹے کی قربانی نہیں مانگی جا رہی۔ یہ رب تعالیٰ نے اس کائنات پر بڑا کرم فرمایا۔ یاد رکھیں، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دیتے تو آج تک جتنے بھی باپ ہوتے ہیں ان سے ان کی اولاد کی قربانی مانگی جا رہی ہوتی۔ رب تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی توفیق دی ہے، کتنا کرم کیا ہے، اور پھر یہ کرم بالائے کرم ہے کہ آپ کو قربانی کرنے کی توفیق دی، لیکن آپ جان چھڑانے کے لیے اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتنی پیاری سنت کی ادا کو دہرانے کے لیے آپ نت نئے بہانے تلاش کرتے ہیں اور اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ یہ آپ کی بدقسمتی ہے، یہ بدبختی ہے۔ تو خدارا اس بارے میں سوچئے گا کہ رب نے اگر آپ کو توفیق دی ہے، صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، آپ کو اتنی توفیق دی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پیر سے محنت کر کے قربانی کا جانور لا بھی سکتے ہیں، اس کو کھلا پلا بھی سکتے ہیں، اس کے رہنے کا خیال رکھ سکتے ہیں، اس کی خدمت کر سکتے ہیں، پھر اس کو ذبح کر کے یا کروا کے آپ صفائی ستھرائی کا انتظام بھی کر سکتے ہیں، اور پھر اس کا گوشت تقسیم بھی کر سکتے ہیں۔ اور ضمناً میں آخر میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار قربانی کے جانور کی جو گوشت ہے اس کی تقسیم کیسے کی جائے۔ جو ہمیں اکابرین اور ہمارے اسلاف بہترین طریقہ بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ قربانی کا جو جانور کا جو گوشت ہے اس کے آپ 3 حصے کر لیں۔ ایک حصہ آپ اپنے کھانے پینے کے لیے رکھ لیں، ایک حصہ آپ اپنے دوست احباب عزیز و اقارب میں دے دیں، اور تیسرا حصہ جو غریب مسکین ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان میں رکھا ہے کہ جن کو آزمایا جا رہا ہے کچھ نہ دے کر، اور آپ کو ان میں رکھا ہے کہ جس کو آزمایا جا رہا ہے کچھ دے کر۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قربانی کے اس موقع پر، ان عظیم ایام میں، ہم اپنے ان بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھیں جو شاید جن کو پورا سال گوشت بھی کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ جہاں ہم خود کھائیں، اپنے عزیز و اقارب کو دیں، وہاں ہم اپنے پڑوسیوں کا اور خاص طور پر ہم غریب مسکین اور محتاج لوگوں کا ضرور خیال رکھیں۔ ضمناً میں آپ سے عرض کروں کہ قربانی کے گوشت کی تقسیم کا بہترین طریقہ ہمارے اسلاف نے، اکابرین نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ اپنے قربانی کے گوشت کی 3 حصے کر لیں۔ ایک حصہ آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اپنے کھانے پینے کے لیے، اپنے استعمال کے لیے، دوسرا حصہ آپ اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیز و اقارب میں آپ تقسیم کر دیں، اور تیسرا جو حصہ ہے یہ آپ ضرورت مندوں میں تقسیم کریں، کیونکہ کتنے ہی لوگ ہمارے اطراف میں ناظرین ایسے ہوتے ہیں کہ جو مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے پورا سال گزر جاتا ہے اور ان کو گوشت کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ تو ایسے وقت میں کہ جب آپ رب کی بارگاہ میں اپنی قربانی پیش کر رہے ہیں، اپنے ان غریب مسکین محتاج بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں، کیونکہ یہ وہ ضرورت مند ہیں کہ جب آپ یہ قربانی کا گوشت ان کو دیں گے اور یہ کھائیں گے تو ان کے دل سے بہت دعا نکلے گی، اور جو قربانی کا ثواب ہے وہ کئی گنا انشاءاللہ تعالی بڑھ جائے گا۔ ایک اور بات آخر میں ضمناً اس ویڈیو کے اختتام سے پہلے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری سوسائٹی میں ایک اور نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے، اور وہ ہے وی آئی پی کلچر۔ اور وہ وی آئی پی کلچر کیا ہے کہ 2 کپڑوں کے ایک جیسے، ایک کوالٹی کے 2 کپڑے ہیں، یا یوں کہیں کہ ایک ہی کوالٹی کی 2 شرٹس ہیں۔ ایک سادی ہے جس پر کوئی برانڈ جو ہے وہ اسٹیمپ نہیں ہوا ہوا، اور ایک ایسی ہے جس پر کوئی برانڈ اسٹیمپ ہو گیا۔ یہ جو شرٹ ہے نارمل سادی وداؤٹ اینی برانڈ اسٹیمپ، یہ 500 روپے کی اگر بازار میں ملتی ہے تو اس پر اگر برانڈ کا اسٹیمپ لگ جائے تو یہ 500 والی چیز بازار میں 5000 کی فروخت کی جاتی ہے۔ اور آپ یقین جانیے اسی کوالٹی کی جو کہ 500 میں مل سکتی تھی، 5000 لینے کے بعد یہ قوم فخر کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہم تو فلاں برانڈ کی یہ شرٹ پہنے ہوئے ہیں اور یہ 5000 کی ہے، جبکہ دیکھا جائے تو یہ اگر برانڈ کو مائنس کر دیں تو ایسی ہی کوالٹی کی چیز آپ 500 میں لے سکتے تھے۔ یہی کچھ
آج ہم نے مطلب ہمارے اس ٹرینڈ نے قربانی کے جانور تک کو نہیں چھوڑا، سنت ابراہیمی تک کو نہیں چھوڑا۔ جو جانور بآسانی 1 لاکھ روپے کا مل جایا کرتا تھا یا مل جانا چاہیے تھا، آج وہ VIP ٹینٹ لگا کر اور برانڈ کی سٹیمپ لگا کر آج اسی 1 لاکھ کے جانور کو 10 لاکھ کا بیچا جا رہا ہے۔ تو بیچنے والے کو تو ہم کیا کہیں، یہاں پر خریدنے والوں کی ہمت کو شاباش ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس گائے میں اتنا ہی گوشت نکلے گا کہ 1 لاکھ روپے کا اس کو خریدا جائے، لیکن کیونکہ وہ VIP برانڈ سے اس جانور کو لے رہے ہیں اور ان کو تو لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم نے فلاں VIP ٹینٹ سے اس جانور کو خریدا ہے، تو پھر وہ 10 لاکھ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، 8 لاکھ بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہی وہ حرکات و سکنات ہیں ناظرین جس کی طرف میں نے اس ویڈیو کے بیچ میں اشارہ کیا تھا کہ یہی وہ ایکشن سے ہمارے جو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری خوشی کس میں ہے، یا ہم یوں کہیں کہ ہم خوش کس کو کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان باتوں سے حرکتوں سے تو یہی لگتا ہے کہ ہمارا مطمع نظر یہی ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کر سکیں، لوگوں میں اپنی واہ واہ کروا سکیں، اور اسی لیے ہم نے کیا کیا کہ ہم نے 2 لاکھ والا جانور اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے 10 لاکھ تک پہنچا دیا۔ جو جانور 3 لاکھ کا ملتا تھا آج وہ مارکیٹ میں منڈی میں 30 سے 40 لاکھ روپے کا نہ کہ صرف فروخت ہو رہا ہے بلکہ یہ قوم اس کو خرید بھی رہی ہے، اور پھر ہم رونا روتے ہیں بے روزگاری کا، پھر ہم رونا روتے ہیں مہنگائی کا۔ خدارا سنت ابراہیمی کی جو اصل روح ہے اس کو مجروح نہ کریں۔ رب کی رضا کے لیے ہم پر یہ واجب کی گئی ہے، ہمیں کل حضور کو منہ دکھانا ہے، کل ہمیں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت میں منہ دکھانا ہے، کل ہمیں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا حساب دینا ہے۔ تو خدارا آپ ان باتوں کو ذرا سوچیں، میں اور آپ مل کر آئیں، ہم اپنا تزکیہ کریں اور یہ عہد کریں کہ سنت ابراہیمی جس انداز سے، جس ادا سے، جس خلوص سے ادا کرنے کا حق ہے، کاش کہ ہم اللہ سے دعا ہے کہ اس کو اس انداز سے ادا کر سکیں۔ اسی دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے اور سنت ابراہیمی صحیح انداز سے ہمیں رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمیر احمد کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔